سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کے مطابق یہ لاقانونیت نہیں تو کیا ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے ایران پر حملے کا فخریہ اعلان دراصل بین الاقوامی لاقانونیت کی ایک چیختی اور چنگارتی ہوئی مثال ہے۔ دنیا پر جنگل کا قانون نافذ کرنے کی کوشش فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ 21 جون کو حکومت پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا اور 22 جون کو ٹرمپ اسرائیل اور ایران کی جنگ میں کود گئے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے امریکہ کی طرف سے ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کو عالمی امن کے لیے ایک براہ راست خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ UN چارٹر اور بین الاقوامی قانون کی پابندی کی جائے۔ دوسری طرف اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران پر حملے کے بعد ٹرمپ کو مبارکباد دی اور اسرائیل و امریکہ کے انتہائی پائیدار اتحاد پر فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اطمینان کا اظہار کیا۔ یہ نیتن یاہو کی بہت بڑی کامیابی ہے کہ وہ امریکہ کو اس جنگ میں گھسیٹ لایا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 19 جون کو وائٹ ہاؤس میں پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ ملاقات کے بعد یہ اعلان کیا تھا کہ وہ ایران و اسرائیل میں سیز فائر کے لیے 2 ہفتے تک انتظار کریں گے۔ اس کے بعد استنبول میں اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کے وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا، جس میں سفارتکاری کے ذریعے مسئلے کا حل نکالنے پر غور و فکر ہوا۔ لیکن اس اجلاس کے چند گھنٹے بعد امریکہ نے ایران کی 3 ایٹمی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کچھ دن انتظار کر لیتے اور 2 ہفتے کے بعد ایران پر حملہ کرتے تو شاید اتنا رد عمل نہ ہوتا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے تو 2 دن بھی انتظار نہ کیا۔ اب اسرائیل اور ایران کی لڑائی امریکہ اور ایران کی لڑائی میں بدل چکی ہے۔ ایران نے امریکی حملوں کے کچھ ہی دیر بعد اسرائیل پر نئے میزائل حملے کر دیے۔ UN چارٹر کے تحت ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ خدشہ ہے کہ ایران کی طرف سے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر بھی حملے کیے جا سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت میں کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ اسرائیل کی فوجی طاقت کا بھرم ٹوٹ گیا ہے۔ اسرائیل تنہا ایران کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہا اور اسی ناکامی پر پردہ ڈالنے کے لیے امریکہ کو جنگ میں گھسیٹ لایا گیا۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ صرف 6 دن جاری رہی تھی۔ اس جنگ میں اسرائیل نے مشرقی یروشلم، غزہ اور گولان کی پہاڑیوں سمیت مصر کے اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1973 کے ماہ رمضان میں شروع ہونے والی عرب اسرائیل جنگ 19 دن جاری رہی، جس میں مصر نے نہ صرف اپنے کئی علاقے واپس لیے بلکہ اس جنگ میں اسرائیل کا بہت نقصان بھی ہوا۔ 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ میں بھی اسرائیل کو امریکہ کی مدد حاصل تھی، لیکن آخر کار اسرائیل کو لبنان سے واپس جانا پڑا۔ لبنان سے اسرائیل کی پسپائی میں حزب اللہ کا کردار بہت اہم تھا۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل تھی۔ جو لوگ حزب اللہ کو ایران کی پراکسی قرار دیتے ہیں، وہ اسرائیل کو امریکہ کی پراکسی قرار دینے میں بہت ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں۔ 13 جون 2025 کو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو پہلے مرحلے میں یقیناً اسرائیل کو برتری حاصل تھی، کیونکہ اسرائیل نے ایران کی فوجی قیادت اور اہم سیاستدانوں کو ان کے گھروں میں نشانہ بنا لیا۔ یہ سب شہداء اپنے گھروں میں آرام سے سوئے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ 15 جون کو مسقط میں ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہونے ہیں، اس لیے 15 جون سے قبل اسرائیل کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اسرائیل نے 15 جون کے مذاکرات کی آڑ میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا کر یہ سمجھا کہ ایران میں بغاوت ہو جائے گی اور چند دنوں میں حکومت بدل جائے گی۔ جب ایران نے اسرائیل پر جوابی حملے شروع کیے تو اسرائیل کی برتری بہت تیزی سے عظمیت میں بدل گئی۔ ایرانی میزائلوں نے تل ابیب اور حیفا سمیت اسرائیل کے اہم شہروں پر کامیاب حملے کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ ہزاروں اسرائیلی شہری قبرص کے راستے ملک چھوڑ کر بھاگ گئے تو نیتن یاہو نے ٹرمپ کو مدد کے لیے پکارا۔ ٹرمپ کی اس جنگ میں شمولیت دراصل اسرائیل کی شکست کا اعلان ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی ہے۔ اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر اسرائیل کو سیز فائر کا اعلان کر دینا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے یہ جنگ ایران کی ایٹمی صلاحیت ختم کرنے کے لیے ہی تو شروع کی تھی۔ اگر اسرائیل سیز فائر نہیں کرتا اور جنگ جاری رہتی ہے تو یہ جنگ پورے خطے میں پھیلے گی۔ اس جنگ کا سب سے زیادہ نقصان امریکہ کو ہوگا۔ امریکہ کی فوجی طاقت سے کسی کو انکار نہیں،
لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ اپنی تمام تر فوجی طاقت کے باوجود امریکہ کو بہت سی اہم جنگوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک سناؤں؟ 1955 میں امریکہ نے ویتنام میں ایک جنگ شروع کی۔ 20 سال تک یہ جاری رہی۔ آخرکار امریکہ شکست سے دوچار ہوا۔ 2001 میں امریکہ نے افغانستان میں طالبان اور القاعدہ کے خلاف جنگ شروع کی۔ 20 سال بعد امریکہ نے طالبان کے ساتھ ایک امن معاہدے پر دستخط کیے اور رسوا ہو کر افغانستان سے بھاگ نکلا۔ مجھے یاد ہے کہ جب امریکہ نے اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملے کیے تو پاکستان نے امریکی فوج کو اڈے دیے، لیکن تمام تر ایئر پاور کے باوجود امریکہ طالبان کو ختم نہ کر سکا۔ طالبان نے اس جنگ کو لمبا کر کے بازی پلٹ دی۔ طالبان کے پاس میزائل نہیں تھے، ایران کے پاس میزائل بھی ہیں اور ایک طاقتور نیوی بھی ہے جو ابنائے ہرمز کو بند کر کے عالمی معیشت کے لیے بحران پیدا کر سکتی ہے۔ ماضی کے تلخ تجربات کی روشنی میں پاکستان نے امریکہ کو ایران کے خلاف جنگ کا حصہ بننے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن ٹرمپ نہیں مانے۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ ٹرمپ کی شخصیت اور کردار کو صرف پاک بھارت جنگ رکوانے کے تناظر میں نہ دیکھا جائے۔ انہوں نے غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام پر صرف آنکھیں بند نہیں کی، بلکہ فلسطینیوں کو غزہ سے بے دخل کرنے کی تجویز بھی پیش کر دی۔ اب انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا اور عالمی امن کو خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ وہ امن کے نہیں جنگ کے پیغمبر بن چکے ہیں۔ ان کی سیاسی و اخلاقی ساکھ بری طرح مجروح ہو چکی ہے اور اب وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کے بھی قابل نظر نہیں آتے۔ پاکستان کو ٹرمپ سے کوئی اچھی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور اپنے گھر کے معاملات کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ نے جس بین الاقوامی لاقانونیت کو فروغ دیا ہے وہ بھارت کی حوصلہ افزائی کا باعث بنے گی۔ پاکستان نے اس خطے کو ایک نئی جنگ سے بھی بچانا ہے اور بھارتی سازشوں کا مقابلہ بھی کرنا ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ نیتن یاہو کا دوست اور اتحادی پاکستان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ ٹرمپ سے کسی اچھے کی امید نہ رکھیے، اپنی ایٹمی صلاحیت بچائیں۔